بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان جواہری ہیرے تراشنے کا کام کیا کرتا تھا، جو اپنے کام میں ہنر مند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا۔ یہودی اس سونار کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کمانے کے باوجود بھی اسے مناسب معاوضہ ادا نہ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ اس طرح کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی اور وقت گزرتے ہی اس کی بیٹی جوان ہو گئی اور اپنی قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سونار مسلمان نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی۔ کروڑ پتی ہونے کے باوجود یہودی نے رقم دینے سے معذوری ظاہر کر دی، جس پر سونار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں سے اس کا استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارے ساری رات سوچتا رہا کہ بالآخر اب کیا ہو۔ دوسری دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سونار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں پیش قیمت ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک یہ ہمارے خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں، آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم ادھار دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنے ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کر لی، پھر دن رات محنت کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگا۔ قرضے کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنی ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا ہیرا پانی میں ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والا مسلمان کاریگر نے کہا کہ مالک، یہ مصری ڈالی تھی جس پہ میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا تھا کہ آپ جیسا سونار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں، آپ کے پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا۔ افسوس کہ آپ نے میری قدر نہیں کی، اس لیے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔